بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی چینل کے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل۔ بہت ہی دلچسپ معلومات جو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی، جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ اصحابہ اخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلافات ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور ان کا اصل واقعہ کیا تھا۔ اس اختلافات کے باوجود ہم ایک تفسیر کے حوالے سے اس واقعے کا اور دلچسپ معلومات اپنی اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایات ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آئی۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا ایک بڑا اور محب جانور انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ اگر آج یہ ظاہر ہو جائے کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ پاک، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہو تو اس جانور کو اس پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے دے مارا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا، اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو ان قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سا ہدیہ اور تحفہ لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا، اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو فوراً وہ ٹھیک ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو وہ ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھو کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے۔ تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا، تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکھڑا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی، ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا
مجھے شہید صرف ایک صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ تو مجھ کو سولی پر لٹکا کر اور یہ پڑھ کے مجھے تیر مار، بسم اللہ رب الغلام۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ لڑکے کا اپنی شہادت کا طریقہ بتانے میں بھی ایک حکمت تھی کہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کی شہادت کا منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا۔ اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑ کر اس میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومن کو اس آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لے آئی اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنوں کی آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اسی طرح کی خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑکے بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحے بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومن کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم کے شر سے بچا لیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا، کھائی والوں پر لعنت ہو اور وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور امتحان مومنوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر اور شاکر رہنا ہی امتحان کی کامیابی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے والی تکلیفیں اور مصیبتوں سے گھبرایا نہیں کرتے، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، بہرحال ہر صورت میں اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے، اور یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کے معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مرتبے کی سربلندیوں کے مداح اور ثنا خواہ بن جاتے ہیں۔